الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجیے، صلوات سارے صلوات۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ وکیل حق زہرا مبلغ اعظم استاد محترم جناب قبلہ محمد اسماعیل صاحب کی یہ برسی کے سلسلہ میں آج کی مجلس کا جو میرے عزیز طلباء نے انعقاد کیا ہے، مالک مبلغ اعظم کو حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور میرے عزیزوں کو طلباء درس آل محمد کو میرے مالک رزق عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے یار مزہ نہیں آ رہا اسپیکر کا، کم کر لیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذرا بہتر کریں۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، خصوصی دعا اپنے وطن کے لیے کریں، مالک اس ملک پہ رحم فرمائے۔ مجلس میں ہوتے ہو یا مسجد میں، اپنے وطن کے تحفظ کی دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے؟ مہربانی جی، لہٰذا مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ لمبی گفتگو تقریر کا وقت ہی نہیں ہے، بس اگر آپ تکلیف نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک صلوات سارے صاحبان۔ تنویر بھائی اجازت بعد میں، کیونکہ ماتمداری بھی ہے۔ اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہبر بھی بہت سے ہیں، کون کس مذہب پہ ہے ہمیں اس بحث میں الجھنا ہے ہی نہیں۔ ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے، لیکن جہاں تک رہبروں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی، میرے حضور میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک ملک صاحب رہبروں کا تعلق ہے نا بیٹا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے۔ مہربانی سے آپ جی بہت شکریہ جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اچھا، کیونکہ کیمرے شیمرے ہوتے ہیں، لائیو مجلسوں کا رواج ہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے دکان شکان پہ یا ڈرائنگ روم میں بیٹھا آج کا یہ پروگرام سن رہا ہو، اور وہ کہے جی ریاض رضوی نے کہا ہے کہ فرقے تو بہت سے ہیں، رہبر بھی بہت سے ہیں، لیکن جو کرم رہبروں والا ہم پہ یہ جی دوسرے مذہبوں پہ شاہ صاحب تنقید کر رہے ہیں۔ نہیں میری جان، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تنقید آپ پہ کیسے کروں گا؟ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، اور بھائیوں پہ تنقید کون کرتے ہیں؟
بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اچھا اس ملک میں بھی سرکار، میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں نہیں کر رہا، بچوں کے لیے شاید یہ عجیب صورتحال، بزرگ جو بیٹھے ہیں نا وہ تو گواہی دیں گے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کافر کہا گیا۔ ضیاء الحق کا مارشل میری طرف دیکھیں، رحمت فرمائیں، ضیاء الحق قبلہ میری طرف دھیان دے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد دوسرا ماشاء اللہ تھا پرویز مشرف کا۔ پرویز مشرف نے اپنی دور حکومت میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ میری جان یہ آپ کے وطن کی تاریخ ہے۔ اچھا بات سے بات نکلتی، بڑی جلدی کروں گا میں۔ پچھلے دنوں پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا، میں کہیں مجلس میں تھا، مجھے بچوں نے خبر دی کہ جی وہ دبئی میں پرویز مشرف صاحب کا انتقال، تو میں نے مجلس میں پرویز مشرف کے دعائے مغفرت کے الفاظ کہے کہ مالک ان کی مغفرت فرمائے۔ روٹین میں مجلس کے بعد آج بیٹھنے کا رواج ہی نہیں ہے، ذاکر ایک مجلس سے دوسری میں پہنچتے ہیں، تو مجھے بھی اگلے پروگرام تک جانا تھا۔ مجلس ختم کرتے ہی میں گاڑی کی طرف جا رہا، یہ ایک بچے نے کہا جی وہ کوئی بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں، وہ آوازیں دیتے آ رہے ہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ جب اس نے کہا نا وہ بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تنویر بھائی سانو ذاکرہ مولویاں نو کوئی فائر بھی مارن آ رہے ہوئے نا، اسی سمجھنے ہیں دعوت دینا۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ کوئی مجلس کا ٹائم شیم پوچھنے آ رہے ہوں گے، لیکن اس بندے نے آتے ہی ایک فقرہ کہا جس سے مجھے ان کا اندازہ ہو گیا۔ مومن اگر کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کی مجلس سننے آیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مجلس سننے آیا تھا، اس نے کہا سید صاحب میں آپ کا بیان سننے، مجھے اندازہ ہو گیا بندہ دوروں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں، آپ اگر بیان سننے آئے تھے تو میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے جو اسپیشلی روک گئے آپ نے؟ کیا لگا جی بیان تو ٹھیک تھا، آپ کوئی دل آزاری کی بات نہیں کرتے، ہم شوق سے سننے آتے ہیں، لیکن یہ پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی تھی، کیونکہ پاکستان میں کچھ بندوں کو مشرف صاحب سے ایک خدا واسطے کی تکلیف ہے۔ کیا لگا یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ ایک فوجی آمر تھا، وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، پبلک کے حقوق غصب کرنے، یہ مارشل لا لگا لیتے ہیں جرنیل، وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، مر گیا۔ ڈکٹیٹروں کے لیے دعا تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا ضیاء الحق مولوی تھا، یار میں فیصل آباد میں بات کر رہا ہوں، بیٹا آپ زحمت فرمائیں، میری بات میں توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا بزرگ محترم ضیاء الحق کے مولانا تھے، اور وہ بھی تو فوجی جرنیل تھا، وہ بھی تو فوجی آمر تھا، اس کی تو برسیاں کرواتے تم نہیں تھکے، اس کے تو اصالِ ثواب کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں تلاوت قرآن فرمانے کی فیصل مسجد میں جہاں ضیاء الحق کو دفن کیا گیا۔ میں کہ مشکل دور میں مشکل بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آج کے پنڈال میں سے کتنے بندے اس باریکی کا دھیان دیتے ہیں۔ ہمیں ضیاء کی قطن کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، بہرحال مجھے نہیں پتا لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا، تو ظاہر ہے نیک آدمی تھا۔ لیکن میں نے وہاں یہ بات کہی ہے، میں آج آپ سے اس شہر میں بھی کہہ رہا ہوں، اپنی اس علمی درسگاہ میں جسے مادر علمی میں کہہ سکتا ہوں، اسی درس سے مجھے بولنے کی خیرات ملی، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ اس باریکی پہ دھیان دے جائیں۔ ہمیں ضیاء کی قبر بنانے پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، لیکن مجھے جو فقرہ کہنا ہے میں بار بار پتہ نہیں آپ میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 20 سمجھتے ہیں، سارا پنڈال بات کو سمجھ لیتا ہے، یا کوئی بھی نہیں، مجھے نہیں اندازہ،
ضیاء الحق کی قبر پہ ہم نے ان مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے جو محمد کی قبر پہ نہیں جاتے. آپ جیئے مہربانی سر. اللہم مہربانی آپ جیئے صلی اللہ محمد معلم. متوجہ ہے سرکار جی قبروں پہ اچھا سارا سال تبلیغ فرمائیں گے. قبروں پہ نہیں جانا چاہیے, قبروں پہ جانا حرام ہے. مجھے یاد ہے تنویر بھائی کہیں کسی اپنے شیعہ بچے نے پوچھا, کہنے لگا رضوی صاحب یہ جو کچھ ہمارے مسلمان دوست ہیں یہ قبروں کے بڑے مخالف ہیں. میں نے کہا جی انہیں کوئی مرضی کی قبریں مل نہیں سکی. لہٰذا قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے جی. قبرستان نہیں جانا چاہیے, فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. آج یہ قبلہ مبلغ اعظم استاد محترم کی اور شہید ملت جناب سید سکندر حسین شاہ جی کا یہ مشترکہ ایصال ثواب کا پروگرام رکھا گیا. بچے ہمارے طلبہ طالبات کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو جاتے ہیں تو اب ایک ماشاءاللہ بڑے لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جو دینیات کے پروفیسر ہیں نا وہ تنخواہ پبلک کے پیسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. دینیات پڑھانے والا ٹیچر بظاہر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو, اس کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے جو دینیات کے لیکچر کے بہانے بچوں سے کہے گا بیٹا فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی, یہ مرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, قل کرواتے ہیں, دسویں کرواتے ہیں. یہ قبلہ کی برسی ہے نا, تو میرا خیال ہے مجھے اس حوالے سے بات برسی کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے. یہ جی شیعہ سنی مشترکہ ہے جی, اس میں یہ 40ویں مرنے والوں کے کرتے ہیں, برسیاں کرواتے ہیں, قل کرواتے ہیں, 6 مہینے کے ختم دلواتے ہیں. یہ سب اسلام میں نہیں. اور میں نہیں آکھ رہا, میں کسے دی گل کر رہے ہیں, تسی میں نو ویکھن لگ پے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ 10ویں قل 40ویں برسیاں ہوتی ہیں نا اسلام میں ان کی گنجائش ہی نہیں. اور پھر وہ دلیل بڑی وزنی دیتے ہیں. دلیل بچے اسٹوڈنٹ جو میرے بچے بیٹھے ہوں گے, طالب علم جو ہے نا, یہ جو کالجوں یونیورسٹی میں ہو یا درسوں, طالب علم اتنی بات ابے کی نہیں مانتے جتنی ٹیچر کی مانتے. اب وہ ٹیچر یہ سمجھاتے ہیں کہ جی اسلام میں قول 10ویں نہیں کرنے چاہیے, اس لیے کہ یہ برادری اکٹھی ہوتی ہے, رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں, لنگر پکتا ہے. یہ تھے پکیا سی ہے نہیں, اچھا لنگر پکتا ہے, کھاتے خود ہیں, بندے اکٹھے ہو کے کھاتے خود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب ہمارے مرنے والوں کو ملے گا. اور جب کھاتے خود ہو, میں دینی پروفیسروں سے پوچھ رہا ہوں 10 ذی الحج کو قربانی ہونی ہے, گوشت آپ کھا جاتے ہیں, قربانی ابراہیم تک کیسے ہو؟ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, بولیں آپ یار, تھوڑی رحمت فرمائی, اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, بات مجھے بہت جلدی کلوز کرنا ہے. یا اہلیہ مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں یہ بہانے سے چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو اگر کہیں آگے بات کرنا پڑ جائے تو وہ بے دھڑک ہو کے بات کر سکے. اور یہ جو زور دیتے ہیں کہ جی یہ چہلم 10واں نہیں ہے ہی نہیں اسلام میں, کیوں نہیں ہے؟ اب وہ دلیل دیتے ہیں کہ جی اللہ نے ایک بندے کو زندگی بخشی, تو جتنی دیر وہ زندگی ہے اسے نیکی بدی کا اختیار ہے, تو وہ جیتے جی جو عمل کرتا ہے اچھے عمل, وہ اچھے عمل آگے پہنچتے ہیں, مرنے کے بعد وہی کام آئیں گے. یہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں خود عمل کرتا ہے نا بعد میں وہ کام آتے ہیں. یہ مرنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا یہ کام شام نہیں آنی. بس جو موقع اللہ نے دیا تھا
موت سے وہ وقت ختم ہو گیا. اب موقع نہیں ہے. یہ رسمیں ہیں شیعوں سنیوں میں جو مرنے کے بعد دعائیں اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں. میں پھر ان دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں, اور اگر تسیں جی متھے تے ہاتھ رکھے تے مینوں ککھ نہیں جی آؤ. کیا ہے یار, اور تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھو. کوئی مجلس میں شہباز شریف بن کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے, یار فریش ہو کے بیٹھو. میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ آگے کرنا چاہیں تو کر سکتے. آج یہ لیکچر دیتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی. فیصل آباد میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی وزیرستان میں بول رہا ہوں کہ میری بات سمجھی نہیں جائے گی. میں نے دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں, اگر مرنے کے بعد مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت. مہربانی قبلہ, مہربانی سر, ہمیں بتایا جائے نا. ہمیں بتایا جائے یہ نماز جنازہ کیا ہے. اوہ امت کے پاس ویسے بھی ٹائم کم ہے, جب دعا پہنچتی نہیں ہے پھر چھوڑو یہ جنازے, کیونکہ ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پرانی عادت ہے. مہربانی سر. صاحبان محترم, اچھا بڑی عجیب صورتحال ہے. میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے ہے, اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. میں نے پورے ملک میں کہا ہے میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے. صرف اللہ, فقط اللہ. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بچوں کے میرے تعلیمی سلسلے مجھے لاہور لے آئے, ہجرت کر کے ہم لاہور چلے آئے. لیکن بزرگوں کی قبریں عزاداری تو وہیں پہ. ہجرت اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر سادہ ہجرت ہو, پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تو لاہور جا کے کاظمی صاحب آئے. اور چند روزہ زندگی ہے. بندے تنویر بھائی فائدہ پتہ کیا اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں میرے پاکستان کے پانیوں کا اثر ہے یا کوئی بیٹا موسموں کا اثر. میں بالکل آپ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں, شاید آپ گواہی دے دیں. آپ سے مراد پورے پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ ساڑھے اس ایریا میں نا اب ورک وڑائچ چٹھے چیمے ایتھے تک خیر میں ویزا لگوا کے آیا, اور ایتھے بھی یہی نہیں. منڈا چیمیاں دا بھی محرم میں کالا سوٹ پا لینا تے پنڈ دے بندے آکھن گے شاہ جی کی حال ہے. وہ چیمیاں دے بچے تے صبر کر جاندے نے, تے جے کو خان صاحبہ نو شاہ جی آکھ دے وہ تے پکے ہو جاندے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یہ بات صرف مسکرانے والی نہیں ہے. خدا قرآن میں علماء کی محفل میں بات کرو, خدا فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے اس لیے بنائیں تاکہ پہچان ہوتی رہے. تو میرا خیال ہے جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں قبیلوں برادریوں میں پیدا جو کی ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ, تو پھر جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے, میرا خیال ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. بندے ساڑھے بھی پیچھے نہیں رہے, تے دوسرے ساڑھے پھراؤ بھی, وہ بھی سیدہ نا. انہوں نے شروع میں مولا علی کو لکھا سیدہ نا مولا علی یا حضرت علی کرم اللہ تعالی یا کرم اللہ وجہہ. جب انہوں نے مولا علی کے نام کے ساتھ سیدنا لکھا نا تو پھر ہمیں بڑا سکون آیا کہ یاری حقیقت ہے کہ اگر علی سید نہیں ہے پھر کائنات میں سید ہے ہی کون, لہٰذا سیدنا علی بنتا ہے. لیکن مہینے 2-3 گزرے, انہیں بندے بدلنے شروع کر لیں.
آپ سمجھ لیا کرو جب تک تواڈے مولوی تے پرچہ نہ ہوئے نا تانوں بھی سمجھ نہیں ہوگی. مشکل دور ہے یہ. تو بات سمجھ لیا کرو. اچھا جب انہوں نے سیدنا شروع کیا نا تو آپ مومنین نے بڑا انجوائے کیا. ہاں مومنہ بڑے سواد لے. انہاں کہا جی مولوی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں سید تے آپ ہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن میری جان آپ کو اللہ خوش رکھے وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے. اور گرامر زدہ مولوی وہ گرامر کے لحاظ سے وہ جمع متکلم میں کہتے ہیں سیدنا ہمارے سید. میں نے ایک جگہ مجھے یاد نہیں سیالکوٹ یا وزیر آباد ہمارے اس علاقے میں بڑا برادری ہر جگہ برادریوں کا زور ہے. یہ تحفہ ضیاء الحق کی اس امت کو اس ملک میں دے کے گئے مگر اس سے پہلے برادریزم نہیں ہوتا تھا. خیر وہ کافی چیزیں نئی دے کے گئے. تو وہاں میں نے یہ بات کی میں نے کہا یار جس مولوی کا دل کرتا ہے انہوں بھی سیدنا انہوں بھی سیدنا. سید ایک ذات ہے نا تو باقی بھی ذاتیں پنجاب میں سید بھی ایک ذات ہے. اور کسے نو تے آکھو چیمیوں نا. اور بولو بچو یار کہاں چلے جاتے ہیں. کسے نہ لکھو فرقو نا کھوکھرو نا ملکو نا عوام. وہ جیڑا بھی اٹھتا ہے سیدنا اس کا مطلب ہے تیرے مولوی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. کیا کہنے آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. آپ متوجہ ہے سرکار. مہربانی صاحب بہت شکریہ. وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے. اعلان تو بیٹا آپ کا کیا نام ہے بھلا؟ علی رضا. ہاں جی ناظم ممبر علی رضا ہیں جی. اعلان ذاکر مولویوں کا یہ کرتے ہیں لیکن تنویر کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد تنویر صاحب پڑھیں. آپ بھی کچھ بندے یکدم بالکل چپ ہو گئے. پتہ سوچتے بندے پتہ کیا وہ ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتے ہیں یہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کرواتے. اور یہ رضوی صاحب تقریر ہو کے تنویر صاحب کا اعلان کر رہے ہیں. میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ کے کیا کہنے مشکل باتیں سمجھتے ہو لیکن جو بندے بالکل چپ ہو جاتے ہیں نا رضوی صاحب نے یہ کیا کہا ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. میری یہ نئی نسل کے بچے بھی بیٹھے میں. بیٹا آپ کے ملک پاکستان میں نا سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں ہوتے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. جلدی یا رسول اللہ علی جلال. لہذا حضور میرے بھائی میں اعلان گفتگو روک کے میں اعلان کر رہا ہوں کہ تنویر صاحب نے میرے بعد پڑھنا ہے پھر زیارت ہے پھر برآمدگی پھر ماتمداری. کچھ بچے سوچتے ہوں گے یار رضوی صاحب نے تقریر روکے نے کیا خیال آیا تنویر صاحب کا اعلان علی رضا کر دیتا. یہ ریاض رضوی صاحب ذاکر مولوی کب دوسروں کے. اور میں ان کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. بات یہیں پہ روک رہا ہوں. بات میں یہیں پہ بالکل کلوز کرنے مجھے. میں نے گجرانوالہ کی بات ہو رہی تھی. میں نے صاحب سے کہا میں نے کہا جی اچھا میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ فیصل آباد میں بھی کلچر ہوگا. یہ شہر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمارے جو چک پنڈ دیہات ہوتے ہیں نا تنویر بھائی صف پڑی ہو نا کوئی فوتگی اللہ نہ کرے ہو جائے تو میں نے ناواقف بندوں کو بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے دیکھیں. آپ میری گواہی دیں ایسا تسی تے خیر سارے ہی کنٹونمنٹ بورڈ چ رہن والے پنڈ دا بندہ تے تھے ہے ہی کوئی نہیں. اور کیا یہ پنڈ چک کا کلچر نہیں ہے. لوگ گجرانوالہ میں بھول کے بھی ناواقف جگہ پہ جا کے ایسے نہ کرنا. وہ گھر والے پتہ کی آندے نے وہ ساڈے چ دعا نہیں ہوندی
اگوں بندہ یہ بھی نہیں آکھ سکتا پھر بد دعا کر لو. لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیونکہ انہیں لیکچر ملے ہیں بچپن سے کہ مرنے والوں کو ثواب. میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا قبلہ الحمد کا ثواب بھی نہیں ہوتا؟ چلو دوڑے ربائی کا تو نہیں پہنچتا ہوگا, میں کل ہی سواد لے آیا. میں نے کہا چلو قصیدے شصیدے جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ثواب نہیں پہنچتا ہوگا, یہ الحمد کا ثواب بھی نہیں پہنچتا. کہنے لگا گنجائش ہی جب نہیں ہے تو پھر پہنچے گا کیسے؟ قبر میں کھڑکیاں نہیں ہوتی, ثواب پہنچاتے پھر. میں نے کہا ہو قبلہ کچھ بھی نہیں پہنچتا. کہنے لگا نہیں پہنچتا. جب بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے نا, انہوں یاد نہیں رہتا میں کی گل. کہنے لگا کچھ بھی نہیں پہنچتا. میں نے کہا قبلہ جب کچھ بھی نہیں پہنچتا تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں مردوں کو رونا نہیں چاہیے, مردوں کو عذاب پہنچتا ہے؟ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. بالکل بات ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے, انہیں گناہ ہوتا ہے, یہ عذاب ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کا ہی مسئلہ ہے, یا پھر زیادہ سے زیادہ اس میں انڈیا شامل ہوگا, کہ یہ بر صغیر میں یہ مسئلہ ہے کہ جی مرنے والوں کو رونے سے مرنے والوں کو گناہ ہوتا ہے. واللہ میری سوچ, میں اپنے مرکز میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میری سوچ یہی تھی کہ یہ تھوندہ ہی رول ہے. وہ ایک دوست نے مجھے کوئی میرا خیال ہے کو 75-90 سال پہلے شبلی نعمانی کا وہ مضمون نما کتابچہ دیا. اس میں میں تو حیران رہ گیا. ام المومنین, مجھ سے پہلے نوبہار شاہ جی نے بھی برکت کے طور پہ نام لیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. میں یہ بات نام لے کے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کی جان کھاتے ہیں. جی مجلسوں میں اس لیے نہیں جانا چاہیے بیٹا, یہ بزرگوں کی شان میں, ازواج رسول, اصحاب رسول کی شان میں یہ شیعہ گستاخی ہے. اور میں کلیئر کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا؟ ہم تو گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا میں بڑے پیار سے, یہ دلیل اتنی وزنی ہے کہ مجھے بالکل نام لے کے حوالے سے بات کرنے, کہ ایک بندے نے ام المومنین کی زندگی میں ان سے کہا کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے, مردے کو گناہ ہوتا ہے. پیورلی شیعہ مجمع میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے کلچر نبھانا ہے. ام المومنین نے رولا ہی مکا دیتا. تنویر بھائی میں جے نہ بولنا تھے آپ ہی سواد لوں. ام المومنین نے کہا وہ اس نے کہا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں مردوں کو رونا نہیں چاہیے, اگر مردوں کو رویا جائے تو مردوں کو گناہ ہوتا ہے. بی بی نے کہا اگر رونا گناہ ہے تو گناہ رونے والے کو ملنا چاہیے, یہ مردے کا کیا قصور ہے؟ لیکن بندے پھر بھی کہتے ہیں جی یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. شیعہ یہ کرتے. آخری میں بات کر رہا ہوں, ہم تیرے ہم وطن بھائی ہیں, توحید پہ ہمارا ایمان ہے. میں درس آل محمد جیسی عظیم درسگاہ میں ہسٹوریکل علمی مرکز میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے ایک ایک مومن کی تائید چاہیے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. بیٹا تائید کیا کرو, بولا کرو یار. بہت شکریہ. یہ جو بات آخری کر رہا ہوں, توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے. تے ساڑھے گھراں چ بھی 3 سپاریاں علیہ قرآن ہے. مجھے یاد ہے کیونکہ قبلہ کی برسی ہے, تو میرا خیال ہے میں تو ویسے روٹین میں بھی مجلس میں جب تک مبلغ اعظم قبلہ کا تذکرہ نام لے کے بات نہ کروں تو میں اپنی مجلس ادھوری سمجھتا ہوں. اور آج تو پھر 14 جون ہے سرکار, آج تو قبلہ کی ڈائریکٹ برسی کے ممبر پہ میں بیٹھا ہوں, لہذا مجھے قبلہ کا ایک وہ
مناظرہ نما بحث یاد آ گئی. مولانا اسماعیل صاحب تنویر بھائی سنیا تھا جی ماشاء اللہ. مولانا اسماعیل مولوی ہو کے سریلے سے سریلے بندے سبحان اللہ نہیں تو انا للہ پڑھو. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, مولوی اسماعیل مولوی ہو کے بھی سریلے. ایک مناظرہ اور قبلہ کو کوئی مطلب کیا اسے کہتے ہیں نا, ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ شان رسالت میں آیتیں مبلغ اعظم کو پڑھنا پڑی. وہ کوئی 5-7 آیتاں جدوں پچھلی سورے چ پڑھیاں نا تے دوجیاں پھراواں دا مجمع بھی سر مارن لگا. او سامنے مولوی آکھیا لے بھائی یہ اس 2 آیتاں ہور پڑھیاں نا تے میرے بندے بھی گئے. اب وہ نا اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب پہ بی بی کا بڑا کرم تھا. جیسا ماحول ہوتا تھا ویسی بات کرتے تھے. دیر بیٹا آپ نے سنا نہیں ہے, نیٹ پہ بھی ان کی ویڈیو تو نہیں ہے, آڈیو مل جاتی, لیکن میں بہانے سے قبلہ کا نام لیتا ہوں تاکہ نئی نسل تک ان کی خدمات پہنچتی رہیں. مولانا اسماعیل صاحب کے ڈائریکٹ میں نے قبلہ کی درسگاہ میں شاگردی لیکچر ہمیں آغا عبدالحسن صاحب, حسنین صاحب کی سے ادیب عربی کی کلاسیں ہم نے ان سے پڑھی. مدار المہام پرنسپل بانی مبلغ اعظم تھے تو ساتھ جانے کا موقع بھی ملتا تھا. قبلہ کے مناظرے دیکھے, قبلہ کی بیٹھکوں میں ڈیروں پہ بحثیں دیکھی. خدا جانتا ہے ایسے مولانا مولویوں کو جواب دیتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے اپنی بچی ہوئی خیرات بہلول والی مولانا اسماعیل کو دے رہا. مطلب جس رنگ میں کوئی اعتراض کرتا تھا نا, قبلہ ایک لمحہ دیر کی یہ جواب پتہ نہیں کہاں سے آتا تھی, ڈائریکٹ کو کرم تھا. مجھے یاد ہے کہ جگہ کہ مولوی کہنے لگا, مولوی اسماعیل پنجابی چکھ لگا, اوے آ ویکھ اوے مولوی او ساڈے بدے ہاتھ ویکھ, اوے ادھا ملک شیعہ کر لی. بات اس نے پتہ کیوں کی, اسے یہ علم تھا کہ مولوی اسماعیل صاحب کے والد میاں سلطان علی وہ بر صغیر کی جمعیت اہل حدیث کے بہت بڑے عہدیدار تھے اور وہ بڑے پڑھے لکھے مولانا تھے. مولوی اسماعیل صاحب کو حق زہرا نے شیعہ کر دی, لیکن مولوی اسماعیل کے والد میاں سلطان علی وہ ساری زندگی رہے مولانا کے گھر, اسماعیل صاحب کے گھر رہے, لیکن وہ شیعہ نہیں ہوئے. مولانا مبلغ اعظم کے ابے اور شیعہ نہیں ہوئے. اس مولوی نو پتا تھی کہ مولوی اسماعیل کی یہ کمزوری ہے کہ اس کا ابا شیعہ بڑے مجمع میں کہتا ہو ویکھو قبلہ نے کہو کیا ہو گیا, کہنے لگا ادھا ملک شیعہ کر کے, اور پیو تیرا نہ تیرے تو شیعہ ہویا. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے مولوی جی پیو نو چھڈو, پیو تے وڈیاں وڈیاں تے نہیں سن. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. یہ بیٹا یہ عطا تھی. اور مجھے یاد ہے قبلہ مبلغ اعظم قبلہ نے ہمیں خود سنایا تھا, بتایا تھا. فرمان لگے جب میں فاضل دیوبند ہونے کے بعد جب میں شیعہ ہویا, مولوی اسماعیل نا او یار گل کو کرنا لی, ایک جٹ دوجا دیوبندی تریجا مولوی. جب مولوی اسماعیل شیعہ ہوئے رولا پہ گیا. وہ ایک مولوی اسماعیل صاحب قبلہ مرحوم کا کلاس فیلو وہ ملا اور کہنے لگا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا سیں یار, سانو پتہ ہے تیریاں زیراں زبراں صرف ناب ہر شے تیری کمال, تو جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو. تو شیعہ ہو گئے, مولوی صاحب نے فرمایا تو شیعوں کو کیا ہے. آکھنے لگا کیا ہے, جڑیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اب کاش وقت ہوتا میرے پاس, لیکن کیا کروں مجبوری ہے, میں ساری گفتگو اب سنا نہیں سکتا. قبلہ بھی بات کرنے لگے تھے, اور دوسرا اٹیک کیا تھا, کہنے لگا مولوی اسماعیل اوے 20 سال اسی کٹھیاں پڑھے ہیں, ویسے آپس کی گل ہے, اے شیعہ کو مذہب تے نہیں نا, اب فلمی دنیا گان والے نچن والے یہ بھی چوکے شیعہ ہی ہوندے نے. مولوی صاحب فرماتے مولوی جی مینوں یاد آ گیا, میں ایک نچن گاؤن والے نوں پوچھیا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو. اس آکھیا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لگدے. کیا کہنا ہے آپ جیو, یہ کہاں سے ایسی باتیں ہیں.
بس بات کلوز ہوگی، وقت تمام ہو گیا. تو بات میں وہ جو بس وہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں. مبلغ اعظم قبلہ کو 6-7 آیتاں پڑھیں اور تو ساریاں باسیاں میرے لیے رکھی ہیں نا، انہوں نے بھی رکھ ہر 2 منٹ بعد جی موسیقی پیا کر رہے. ہمت کر بیٹا. اچھا یہ میرا بیٹا ہے، مولائی ہے، ماتمی ہے، لیکن پرابلم بڑی پرانی ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ایک بات آپ سنیں، ہمت کر کے بیٹھ، فریش ہو کے بیٹھنے. آپ بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں. اور مولانا اسماعیل صاحب جدو شان رسالت آیتاں سورج تے مولوی سمجھ گیا پہ بندے میرے بھی گئے. اب اس نے پتہ ہے طنز کیسے کی، ذرا دیکھیا حیران ہو کے اور مولوی اسماعیل کوئی یہ بھی وقت آنا سی وہ شیعہ نوں بھی نبی دی سمجھ آ گئی. اس نے بیٹا طنز کر کے کہا. اچھا فیصل آباد مجلساں چے بڑا آرام ہے، جیڑا بندہ جدوں جاگ دے او تو ہی داد دے. اس کی پرانے ہونا fill in the blanks، خالی جگہ آپ پہ پور کر. اس مولوی نے طنز کر کے کیا کہا، کہنے لگا مولوی اسماعیل یہ بھی ٹائم ہونا سی وہ تانوں شیعہ نوں بھی نبی پاک دی سمجھ. یعنی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ انہاں دا نبی نال تعلق کوئی نہیں. لہذا طنز کر کے کہتے ہیں یہ بھی ٹائم ہونا سی کہ شیعہ نوں بھی نبی دی سمجھ آن لگ پئی ہے. مبلغ اعظم کہاں سے ایسے ہیرے آئیں گے؟ فرمان لگے مولوی جی تانوں تے حضور دی تاں سمجھ لگے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ. 3 دن مبلغ اعظم کا طویل ترین زندگی کا مناظرہ. اب کیونکہ دور نہیں ہے، مناظرے بین ہے، لہذا بچوں کو نہیں پتہ یہ بحثیں کیسے ہوتی ہیں. وہ ایک ہی پنڈال میں سارے مذہب بیٹھتے تھے اور فریقین، ادھر ان کا مولوی ادھر ان کا مولوی. 3 دن جو طویل ترین مناظرہ ہے نا مولانا اسماعیل کا، وہ حق سیدہ پاک بی بی کی حق پہ ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد. بس 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں اور یہیں پہ بات میں بالکل کلوز کر کے بھائی کو ممبر تنویر صاحب کو دے رہا ہوں. مد مقابل مولانا قاضی سعید الرحمان، یہ مسلمانوں کے اس زمانے کے بہت صرفی نافی قسم کے مولوی تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے. مناظرہ بھی سرائکی بیلٹ میں تھا، سرائکی بیلٹ میں مناظرہ، اور وہ قاضی صاحب سرائکی تھے لہذا وہ اپنی لینگویج میں بات کرتے تھے. تو مبلغ اعظم آپ کے شہر کے تھے تو یہ لینگویج کی بھی بڑی ایک پرابلم تھی. لیکن کیونکہ وکالت بہت بڑے گھر کی کر رہے تھے، 3 دن مناظرہ. آپ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک موضوع پہ تھا کہ بی بی حق مانگنے گئی ہے یا نہیں. مناظرہ قاضی سعید الرحمان سیانہ، پڑھا لکھا، بڑا چالاک ذہن کا آدمی تھا، اپنے فن کا ماہر تھا. وہ دلائل سے بچ بچ کے نکلتا رہا. 3 دن مبلغ اعظم نے کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کر، اگر بیٹی رسول اللہ کی حق مانگنے نہیں گئی تو قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دے کہ بی بی دربار نہیں گئی. میں آج ہی شکست بھی لکھ دوں گا، تیرا مذہب قبول کر لوں. قاضی سعید الرحمان خود سناتا تھا. مرحوم کہتا تھا جب مولوی اسماعیل نے کہا نا میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا، شکست لکھ دوں گا. قاضی کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسماعیل نے بات بہت بڑی کر دی. شیعوں کا سب سے بڑا مناظر جسے مناظر اعظم، مبلغ اعظم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ قاضی نے اسے ہرا دیا اور اپنے مذہب میں لے آیا. پوری دنیا میں قاضی تیرا نام ہوگا.
اور جہاں تک قاضی کہتا ہے، میں نے سوچا کہ جہاں تک قرآن اٹھانے کا تعلق، بندے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھا لیتے، پنچایتوں میں اٹھا لیتے، تھانوں میں بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے. قاضی کہتا ہے میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ آج قرآن اٹھا کے کہہ دینا ہے بی بی حق مانگنے نہیں گئے، تاکہ اسماعیل میرے مذہب میں آ جائے. یہ سوچ کے قاضی نے کہا مولوی اسماعیل صاحب آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ میں اگر قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دوں کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئی، مولوی اسماعیل کا قاضی میں قائم ہوں، شکست بھی لکھ دوں گا، تیرا مذہب قبول کر لوں. قاضی نے دوبارہ اقرار مجمع کے سامنے کروا کے ٹیبل سے قرآن اٹھایا، غلاف سے نکال کے سر پہ رکھا. قرآن سر پہ رکھ کے قاضی نے کعبہ کی طرف منہ کیا. ابھی قاضی سید الرحمان بولا نہیں تھا یا مولوی اسماعیل کی آواز آئی، اچھا بی بی تیری قسمت، اللہ مان سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے. یہ محمد کی بیٹی کے مقدمے کے گواہوں میں بیٹا آپ کا نام آئے، یہ جناب سیدہ کے گواہوں میں آپ کا نام آ رہا ہے. میں آدھا منٹ بھی نہیں دے رہا، میں یہیں پہ ممبر اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. مبلغ اعظم نے پہلا فقرہ، ابھی قاضی سید الرحمان بولا نہیں ہے، صرف قرآن سر پہ تھا. مولوی اسماعیل صاحب نے دو باتیں کہی. پہلی بات یہ تھی اچھا میری شہزادی، اچھا بی بی تیری قسمت، اور دوسری بات کہی بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں تیری وکالت. لوگ کہتے ہیں قرآن قاضی پہ سر پہ تھا یا قاضی سید الرحمان کی چیخیں نکل گئی. لوگ کہتے ہیں لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی دربار میں بیگا حق مانگ دی گئی.